شوق نہیں، اندازے بیاں گھر سے میرا شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے باک، آپ سب کی سماعتوں اور بساطوں کو رفع اعجاز کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع سخن میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت۔ دہر میں ایشے دوام آئین کی پابندی سے ہے، دہر میں ایشے دوام آئین کی پابندی سے ہے، موجوں کو آزادیاں ہو گئیں شیواں۔ جی ہاں صدر الفقار، ذرا جانیے تو صحیح کہ آئین ہے کیا۔ آئین کسی بھی قوم، کسی بھی ملک اور کسی بھی حکومت کے قانون اور قاعدوں کو معطل اور محدود اور متعین کرتا ہے۔ صدر الفقار، آئین کسی بھی قوم کے آزاد ہونے اور کسی بھی قوم کے غلامی میں جھکڑنے کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ صدر الفقار، کوئی قوم، کوئی ریاست کتنی آزاد ہے یہ اس ملک کا آئین طے کرتا ہے۔ جو قومیں اپنے آئین پر عمل پیرا ہوتی ہیں وہ تاریخ کے نقشے پر ابھرتی نظر آتی ہیں، اور جو قومیں اپنے آئین کو پیروں تلے رونت دیتی ہیں وہ تاریخ کے نقشے سے بہت جلد مٹ کر رہ جاتی ہیں۔ جی ہاں صدر الفقار، یہ آئین ہی تو ہے جس نے آج مجھے وقت کے ایوانوں میں کھڑا کر دیا۔ جی ہاں صدر الفقار، یہ آئین ہی تو میری آزادیوں کی ضمانت دیتا نظر آتا ہے۔ صدر الفقار، دور کی تو بات ہی چھوڑ، آج میں آ رہی تھی کہ راستے میں کیا دیکھتی ہوں، میرے دائیں جانب ایک ضعیف بزرگ اپنی سائیکل پر جا رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، کہ میرے بائیں جانب ایک خوبصورت نوجوان اپنی ایک اچھی گاڑی میں تیز رفتار اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ لیکن کیا دیکھتی ہوں، منظر بدل جاتا ہے، دونوں ایک ہی قطار میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ صدر الفقار، میں دنگ رہ جاتی ہوں کہ یہ ایسا کیا ہوا کہ نہ امیر اور غریب کا فرق رہا، نہ وزیر اور مشیر کا فرق رہا، بلکہ دونوں ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو صدر الفقار، جب میں اپنے ارد گرد نظریں گھماتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے ایک لال بتی نظر آتی ہے، تو پھر سمجھ جاتی ہوں کہ یہ میرے ملک کا آئین ہی تو ہے جس نے وزیر مشیر، امیر غریب، بوڑھے اور بچے کا سب کا تفرق ختم کر دیا ہے۔ تو میں یہ طے پانے میں حق بجانب ہوں، یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ ٹریفک سگنل سے لے کر ملک کا سربراہ چننے تک ہم سب آئین کے ماتحت نظر آتے ہیں۔ جی ہاں صدر الفقار، جبکہ پہلے آئین کو کوئی بھی کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا، 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا، 1962 کے آئین کو جنرل صدر ایوب نے منسوخ کر دیا، لیکن پھر آئین کو ایک تحفظ دیا گیا کہ آئین میں حالات اور وقت کے مطابق تبدیلیاں تو لائی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو معطل کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ جی ہاں صدر الفقار، آئینے کہن سے ڈرنا، آئینے کہن سے ڈرنا، طرز کہن سے لڑنا، آئینے کہن سے ڈرنا، طرز کہن سے لڑنا، ایک یہی تو آزاد قوموں کے لیے کٹھن راہ ہے۔ جی ہاں صدر الفقار، پھر میں کیا دیکھتی ہوں، تاریخ اٹھاتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں تو کیا نظر آتا ہے کہ 1973 کے آئین کے آرٹیکل میں 8 سے لے کر 24 تک، یعنی 8 سے لے کے 18 تک شہریوں کو حقوق ہی تو دیے گئے ہیں۔ یہ آزادی ہی تو دیتے ہیں کہ ایک شہری جہاں چاہے کاروبار کر سکتا ہے، بلا وجہ اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اپنی مذہب میں آزادی کا حقدار ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا، قوت مذہب سے مستقیم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستقیم ہے جمعیت تیری، ملک و نسب پر انحصار ہے تیری زمین۔ جی ہاں صدر الفقار، میرا آئین میری آزادیوں کی ضمانت ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ ہمیں آزادی حق رائے کی طرف تنگ نظری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری حکومت کو، ان ذرائعوں کو یہ آزادی دینی چاہیے کہ ہر کوئی اپنی رائے کا کھلے عام اعلان کر سکے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا آئین میر کے اس شعر کی طرح ہے، تم ہوئے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ ہم ہوئے کہ میر ہوئے، تم ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے،
اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. آپ سب کی سماعتوں کا